باپ نے ساری زندگی پالا, اس کی باڈی کو ہاتھ لگاتے ہوئے تمہیں گھن آ رہی ہے مرنے کے بعد, کس قدر یہ تو سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت مرنے کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگاؤ. آخری خدمت ہے یہ. جس میں ممبر پہ نہیں ہوتا نا تو میں سوچتا ہوں آج بیان کیا کروں گا. میں جب بیٹھتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ختم کیسے کروں اس کو, میں ٹاپک کو سمیٹوں کیسے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی چیزیں دماغ میں آنا شروع ہوتی ہیں. تو اب دیکھو, باپ جو ہے نا, باپ بچے کی تربیت کے لیے غیر مرتب کلام کرے گا. وہ نماز کی بات چھیڑتے ہی ساتھ میں جنت جہنم پہ آ جائے گا. اس کو ذہن میں آئے گا میرے بچہ جو ہے نا یہ کہے گا کہ نماز ابا یہ تو ساری شروع سے ہی لوگ کرتے آئے ہیں, تو وہ پھر آخرت کے تصور. ہمارے ابا جو نصیحت کرتے تھے نا ہمیں نماز, پھر فوراً کہتے ہیں یہاں کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. اب نماز اور کرامن کاتبین کے ٹاپک میں کوئی جوڑ ہے؟ بظاہر تو نہیں ہے. یہ تو آخرت کا عقیدہ ہے, لیکن ڈرانے کے لیے بھائی یہ میں ہر وقت نگرانی نہیں کر سکتا, مگر فرشتے بیٹھے ہوئے نگرانی کرنے کے لیے. تو باپ کی نصیحت اولاد کے لیے اس میں جیسے ترتیب نہیں ہوتی مگر پھر بھی وہ بہت مرتب کلام ہوتا ہے, ایسے ہی خالق کائنات جب انسانوں کو نصیحت کرتا ہے تو اس میں بھی وہ مصنوعی ترتیب نہیں ہوتی ہے ترتیب, مگر وہ جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جس ترتیب کی سلیکشن کی ہے. اب قرآن نماز زکوٰۃ کا بار بار ذکر ساتھ ساتھ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ بظاہر ترتیب نہیں ہے لیکن حقیقت میں بہت ترتیب ہے. اللہ نے جہاں بھی اہل جنت کی صفات بیان کی تو 2 صفت, نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت ثابت کرنے کے لیے 2 قسم کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں آپ کو, ایک جسمانی اور دوسری مالی, ورنہ آپ کا محبت کا دعویٰ کوئی بھی نہیں مانتا. آپ ابا کو دعویٰ کرتے ہیں ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے, آئی لو یو مائی ڈیڈی, ابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. بوڑھے ابا ہیں اور آپ کہہ رہے ہو ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے. ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے 1 گھنٹہ میرا پاؤں دبا دے. اب اس میں جسمانی خدمت ہے نا, ٹائم بلاک کر دیا آپ نے, دوستوں کو ٹائم دیا ہوا تھا, دکان پہ رش تھا, کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر اس موقع پر آپ کہو ابا میں اپنی دکان نہیں چھوڑ سکتا, پیسے لے لو مجھ سے, ہیں 1 گھنٹے کے لیے نوکر رکھ لیتا ہوں کرائے پر, اس کو میں 500 روپے دے دوں گا, وہ آپ کے پاؤں دبا دے گا, ابا میں اپنی دکان پہ جو رش ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا. یا ابا 1 گھنٹے تک اپنے آپ کو بلاک کر کے بیٹھوں, حالانکہ میرا تو فیس بک کا ٹائم ہے, ابھی تو میرے گٹکے کا ٹائم ہے, ابھی تو اسنوکر کا ٹائم ہے. میں اپنے ٹائم کو اس طرح سے بلاک کروں اور پھر یوں کر کے ہلتا رہوں, دباتا رہوں, میری تو انگلیوں میں درد ہو جائے گا, پسینہ نکلے گا, دیکھ نہیں رہے کتنی گرمی ہو رہی ہے. ابا یہ سب چیزیں برداشت کرے گا؟ کوئی واقعی عذر ہو تو ٹھیک ہے, ایمرجنسی ہو, ورنہ گٹکے میں اور وہاں بیٹھنے اور ادھر بیٹھنے اور دکان پہ رش ہے کسٹمر. ابا کہے گا بیٹا یہ تیرے بازو میں جو قوت ہے, آج تو دکان پہ بیٹھا ہے یا بزنس کر رہا ہے, ساری میری وجہ سے. اگر میں نے تجھے کہہ دیا 1 گھنٹہ پاؤں دباؤ, میں سارا دن تھوڑی کہتا ہوں کہ دباؤ. تو سعادت کی بات ہے کہ پاؤں دباؤ, مجھے پیسے نہیں چاہیے. ایسے موقع پر باپ کیا کہے گا, یہ رکھ اپنے پاس پیسے. اور سعادت مند بیٹا کوئی نوکر بھی آئے گا نا, نوکر جس کو پیسے دیے ہوں گے, ایسے موقع پر کہے گا تو پیسے بھی لے لے لیکن یہاں سے تشریف لے جا, یہ خدمت مجھے خود کرنے دے. تبھی میں کہتا ہوں ماں باپ کو غسل خود دیا کرو. اللہ کے بندو, عیدی سینٹر کو پیسے دے کے نہ کروایا کرو, یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے. خدا کی قسم, جس باپ نے ساری زندگی پالا, اس کی باڈی کو ہاتھ لگاتے ہوئے تمہیں گھن آ رہی ہے مرنے کے بعد, کس قدر یہ تو سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت مرنے کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگاؤ. آخری خدمت ہے یہ جسمانی. اس کے بعد جسمانی خدمت نہیں ہو سکتی, مالی ہو سکتی ہے صدقات, ہو جسمانی نہیں ہو سکتی. تو یہ آپشن کیوں ضائع کرتے ہو جسمانی خدمت کا؟ کوئی بھی آئے بولو نہیں بھائی یہ تو آخری خدمت ہے یار باپ کی. قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارو, قبر میں بھی اس کے گورگن کے حوالے کر دیتے ہیں, دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اتار دے تیرے کو پیسے مل جائیں گے. مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈالو. کس قدر بدبختی کی بات ہے. میں کبھی قبرستان جاتا ہوں, بیٹا کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے. کیا تربیت کی ہے والدین نے اپنے بچوں کی کہ اب قبر میں نہیں اتارا جا رہا تم سے, غسل نہیں دیا جا رہا تم سے, تمہیں گھن آ رہی ہے میت سے. تو اسی طرح بیٹیوں کو چاہیے کہ ماں کو خود غسل دیں. وہ تو جسمانی خدمت کیے بغیر محبت کا دعویٰ قبول نہیں ہے. ٹائم بلاک کرنا پڑے گا, جسم کو تھکانا پڑے گا. اسی طرح مال خرچ کیے بغیر بھی والدین آپ کو محبت کا دعوے کو قبول نہیں کرتے. اب کیا ہوا, آپ جسمانی خدمت تو کر رہے ہیں, صبح شام ابا کے پاؤں دبا رہے ہیں. ایک دن ابا نے آپ سے 500 روپے مانگ لیے تو آپ کے پسینہ نکلنا شروع ہوا اور جوتوں میں بھر گیا. وہ
سمجھ آ رہی ہے بات؟ تھوڑی دیر میں آپ پسینے سے تیرتے ہوئے نکلے ہیں. بولے ابا پاؤں دبا لو سارا دن, اللہ کا واسطہ پیسے نہ مانگو, یہ خون پسینے کی کمائی ہے. اللہ کا واسطہ پیسے نہ مانگو, یہ خون. یا تو نا ابا پوری جائیداد مانگ رہے ہوں, پھر تو آدمی تھکتا ہے یار, ابا کیا کر رہے ہو یار. ابا 500 روپے مانگ رہے ہیں, کبھی 1000 روپے مانگ لیے ابا نے, آپ کہہ رہے ہو نہیں, تو ابا کہے گا پاؤں بھی دبانے کی ضرورت, کہے گا نا غیرت مند ابا ہوگا بشرطے. اگر نہیں ہو رہا اس کا مطلب اللہ خیر کرے. یا تو وہ بیچارہ مجبور ہے اولاد کے ہاتھوں, نالائق اولاد کے ہاتھوں. تو جیسے ابا اور اماں, ماں کا بھی یہی حساب ہے, پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کا بچہ ہوں, اور جسم بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. تو بیائی نہیں, اسی طرح اللہ سے جب تک محبت کے دعوے میں ہم سچے ثابت نہیں ہوں گے, اللہ نیک لوگوں کی فہرست میں داخل نہیں کرے گا. اور اللہ نے اس کے لیے کیا کہا, سب سے زیادہ جو جسم کھپایا جاتا ہے, ٹائم ہمارا لگتا ہے, وہ نماز میں لگتا ہے. اور دوسری چیز اللہ کی راہ میں, اللہ کو تو دے نہیں سکتے نا, تو اللہ کی مخلوق پہ, مدارس پہ, مساجد پہ. تو اللہ نے یہ ربط بیان کر دیا جو بظاہر ربط نہیں ہے, بتا دیا کہ جنت میں جانا ہے تو میری محبت میں جسم بھی کھپانا پڑے گا. اب فوراً جسم کھپا کے ہمارے ذہن میں آئے گا اچھا یار چلو سستے میں جان چھوڑ گئی, اللہ فوراً فرمائے نا 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 پیسے بھی دینے پڑیں گے. تو اللہ ہماری نفسیات سے آگاہ ہیں. جیسے باپ بچے کو سمجھا رہا ہوں نا, بیٹا تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, بیٹا کہے گا ہاں ٹھیک ہے بیٹا میرے پاؤں دبایا کر. اب بیٹا تھا کنجوس, بیٹا کہے گا یار سستے میں جان چھوڑ گئی, شوگر ہے پاؤں دبا کے کافی. اب فوراً ابا سمجھ جائے گا چہرے کے تاثرات سے کہ یہ خوش ہو رہا ہے, اس لیے کہ یہ پیدائشی کنجوس ہے. تو فوراً ابا کہے گا کہ بیٹا بھی بات میری مکمل نہیں ہوئی ہے, روکڑا بھی چاہیے. کیا خیال؟ پھر بات کمپلیٹ ہوگی جس میں بظاہر ترتیب نہیں ہے, لیکن خدا کی قسم اس سے زیادہ مرتب کلام ہو نہیں سکتا. تو اس لیے قرآن کی بظاہر مرتب نہیں.